मना की वादी के अंदर कायनात का एक अनोखा बाब रकम होता है। ये भी इम्तिहान है हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का। मना की वादी है, जमाना कांप रहा है, मना की वादियों पर थरथराहट है, मालिक कयामत आने वाली है। फरिश्ते भी पूछ रहे हैं कि मालिक क्या होने वाला है। कहा तुम कहते थे इंसान को पैदा कर रहा है, सजदे तो हम करेंगे, जरा मेरे बंदे की अदा तो देखो, जरा देखो मेरा बंदा मेरे हुक्म की तामील कैसे कर रहा है। अल्लाह अकबर। कायनात आंखें झपक रही है, सूरज मुंह छुपा है कि ये मंजर देखा नहीं जा रहा, और मना की वादी थर थर कांप रही है कि एक बूढ़ा बाप हाथ में छुरी पकड़े अपने नौनहाल फर्जंद को ज़बह करना चाह रहा है। अजीब मंजर है कायनात के अंदर। हजरत इब्राहिम आगे बढ़े, बेटे की गर्दन पे छुरी रखी और पूरी कुव्वत के साथ छुरी को जुम्बश दी। अल्लाह अकबर। लेकिन एक बाल भी नहीं कटा। दोबारा छुरी तेज की और हलक पर छुरी की नोक रखी और अपना सारा वजन डाल दिया। गर्दन कट गई, खून बहने लगा, और दिल में था कि इतना बड़ा काम जो मैंने कर लिया। लेकिन जब पट्टी खोली तो देखा मंजर बदला हुआ है। जिसको बेटा समझ के ज़बह किया वो बेटा नहीं था, दुम्बा था। और जिब्रील अमीन पास खड़े हैं और इस्माइल मुस्करा रहे हैं। बेसाख्ता जुबान से निकला अल्लाह अकबर। तो हजरत इस्माइल बोले ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। जिब्रील बोले अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हजरत खलीलुल्लाह ने अल्लाह से दुआएं मांग मांग के बेटा लिया था। उम्र का पिछला हिस्सा है, औलाद नहीं है। अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाह मुझे औलाद अता कर दे। रात के पिछले पहर उठ उठ के दुआएं मांगते हैं। खैर अल्लाह ने करम फरमाया। हजरत सारा के बतन से तो औलाद नहीं हुई, अब हजरत हाजरा से निकाह किया। अब हजरत हाजरा से निकाह हुआ तो अल्लाह ने उनके बतन से उन्हें एक खूबसूरत बेटा दिया जिसका नाम इस्माइल रखा। अल्लाह अकबर। अल्लाह की कितनी बड़ी आजमाइश थी। अल्लाह की तरफ से आवाज आई, मेरे हुक्म की तामील करते हुए अपनी जोजा को और अपने बेटे को वादी गैर जी जरा में छोड़ाओ। तो फिर वो आज जहां काबातुल्लाह है, यहाँ पहाड़ों के बीच हजरत हाजरा को छोड़ के हजरत खलीलुल्लाह वापस चले गए। और फिर जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 13 साल हुई तो एक बार मिलने आए। तो हजरत खलीलुल्लाह को हुक्म हुआ, ख्वाब आई और ख्वाब में ये हुक्म हुआ। नबियों की ख्वाब बमंज़िला वही होती है। हमारे जो ख्वाब हैं उनमें से कुछ ख्वाब ऐसे हैं जिनको कहा गया नबुव्वत का 46वां हिस्सा है, अच्छे ख्वाब। लेकिन हमारे ख्वाब अदगासो अहलाम ऐसे भी होते हैं जो दिन के ख्यालात का अक्स होते हैं। कुछ हमारे ख्वाब ऐसे होते हैं कि जो शैतान की तरफ से हमारे ऊपर होते हैं, शैतानी ख्यालात का अक्स होते हैं। लेकिन कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं कि जो है वो अच्छे और साले ख्वाब होते हैं। लेकिन नबी का कोई ख्वाब अदगासे अहलाम नहीं होता। नबी का कोई ख्वाब जो है वो शैतानी ख्याल का नतीजा नहीं होता, इसलिए कि नबी पर शैतान वसवसा अंदाजी नहीं कर सकता। और अगर इस इम्कान को मान लिया जाए तो सारी शरीयत मशकूक हो जाती है। तो ये इम्कान ही नहीं है कि नबी पर शैतान असर अंदाज हो सके। अल्लाह अकबर। नबी तो नबी रहा। नबी के सच्चे गुलाम जो हैं, शैतान तो उनके रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकता जब वो अल्लाह की तरफ से दिए हुए तकवे से माला माल हो जाते हैं। खैर, तो ख्वाब देखा कि मैं बेटे को ज़बह कर रहा हूं। तो आए और बेटे से कहा, पहले जोजा से कहा कि बेटे को तैयार कर दो, हमने दोस्त की दावत पे जाना है। वैसे खलील अरबी में बूढ़े दोस्त को ही कहते हैं, और हजरत इब्राहिम अल्लाह के खलील कहलाए। रब ने इब्राहिम को अपना दोस्त करार दिया। तो फिर कहा दोस्त की दावत है, दोस्त का बुलावा है, मैंने बेटे को वहां लेके जाना है। तो हजरत हाजरा बेटे को तैयार कर देती हैं, कंघी भी करती हैं, बालों में तेल भी लगाती हैं, खूबसूरत कपड़े भी पहनाती हैं। अल्लाह से मांग मांग के लिया गया बेटा। अल्लाह अकबर। अब 13 साल की उम्र, फलम्मा बलगा माहुस्साया, जब वो बलूगत की उम्र में पहुंचा, चलने फिरने के काबिल हुआ, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको लेके साथ चले। और रास्ते में जब ये मंजर देखा कि बाप बेटे को अल्लाह की रजा के लिए ज़बह करने जा रहे, तो शैतान के तन बदन में आग लग गई। क़यामत तक ये नक्शा दुनिया देखेगी
क्या मंजर होगा, खुदा की रजा के लिए यूं भी इजहार किया जाता है। तो वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया। इब्राहीम, एक ख्वाब के सहारे बेटे को ज़बह करने जा रहे हो, अल्लाह को राजी करने के और थोड़े तरीके हैं। तो हजरत खलीलुल्लाह ने पत्थर उठा के उसके जो है वो मारा, कहा हट जा, मेरे पास एक इस्माइल है, 1000 इस्माइल भी होते, कुर्बान कर दे। ये वही जगह है। फिर हजरत इस्माइल के पास आया तो उन्होंने भी यही बात कही, कहा कि माँ की ममता बड़ी कमजोर होती है। तो हजरत हाजरा के पास आ गया, कहा कि शहजादा किधर है। कहा दोस्त की दावत पे उनका बाप लेके गया है। कहा नहीं, दोस्त की दावत नहीं है, वो तो उनको ज़बह करने ले जा रहा है। कहा कोई सोच के बात कर, दुआएं मांग मांग के लिया रब से, अपने हाथों से ज़बह कर देगा। दुनिया की तारीख में ऐसा कभी हुआ नहीं किसी बाप ने अपने बेटे को ज़बह किया हो और बेटा नाफरमान हो, तब भी कभी ऐसा नहीं हुआ। ये तो वो बेटा है कि जिसकी पेशानी में उजाले रखे हुए हैं, जिसकी चमकदार आंखें खीरा कर देती हैं। क्या उस बेटे को ज़बह करेगा? और बाप भी इतना नरम दिल, फिर मांग मांग के लिया, मजबूर हो गया, कहने लगा कि वो इसे अल्लाह का हुक्म कहता है। तो हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने कहा जालिम भाग जा, अगर अल्लाह का हुक्म है, मेरी गोद में एक इस्माइल है, 1000 इस्माइल भी होते कुर्बान कर दे। ये अनोखी दास्तान थी जो कायनात में रकम होने जा रही है। ये कोई अफसाना नहीं है, ये अमर वाकईया है, ये होने वाली दास्तान है जिसकी यादें पूरे आलम में बिखरी हैं। कायनात में ऐसा अनोखा वाकया, ऐसा ऐसा अलबेला वाकया जमाने में नहीं देखा होगा जो ये वाकया रकम होने जा रहा है। हजरत इस्माइल 13 साल की उम्र और हजरत इब्राहीम अपने बेटे को साथ लिए जा रहे हैं। रास्ते में मीठी मीठी बातें भी हो रही हैं। जब मना की उस वादी में पहुंचे, आज हाजी जो है जब वो रमी जमाल करता है तो वो कहता मुझे फोन पे बता दो कि मेरा जानवर ज़बह हो गया कि नहीं हो गया। उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि उस कुर्बान गाह पे चल के जाए। वो कहता थकन से चूर हूं। अल्लाह अकबर, हाजी तुझसे तो चल के जाया नहीं जाता और शरीयत ने तुझे सहूलत भी दे दी, कोई जरूरी नहीं है कि तू वहां जाए। लेकिन जरा देख वो मंजर कितना दिलावेज था। अगर हाजी को कहा जाता कि बेटा भी साथ ले जाना है और वहां बेटे को ज़बह नहीं करना, सिर्फ गर्दन पे छुरी ही रखनी है, तो कलेजे कांप जाते। अल्लाह अकबर, रस्म भी अदा ना हो पाती। लेकिन यहां एक अनोखा वाकया अमलन रूपजीर हुआ। फलम्मा बलगा माहुस्साया, जब वहां पहुंचे तो कहा या बुनैया, ए मेरे बेटे। अल्लाह, कितना मीठा और दिलावेज अंदाज था, ए मेरे बेटे। या बुनैया, या बनी नहीं कहा, मेरे बेटे नहीं कहा, बेटे नहीं कहा, या बुनैया, ए मेरे बेटे। उसमें अपनाइयत का जमाल देखिए और टपकता हुआ शहद देखिए प्यार का। ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है, अन्नी अज़बहु का फंजुर माजा तरा, कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूं। फंजुर माजा तरा, अब तू बता तेरी राय क्या है। बाप न बताता ज़बह कर लेता, लेकिन ने बेटे को शामिल किया। बताना, मैंने ये ख्वाब देखा है और नबी का ख्वाब बमंज़िला वही है। अब तू बता तेरी राय क्या है, मुझे बताइए। बाप बेटे को कहे कि मैं तुझे ज़बह करना चाहता हूं। अल्लाह अकबर, बाप अपनी मर्जी से बाज़-औक़ात किसी बेटे की किसी खिदमत की वजह से उसको थोड़ा सा ज्यादा दे दे, या उससे शफकत का रुख ज्यादा हो, या उसको कुछ तरजीह दे दे, तो दूसरे बेटे नाराज हो जाते हैं और बाप के खिलाफ जाके अपने चचाओं से और दूसरे रिश्तेदारों से बात करते हैं कि हमारा बाप जालिम हो गया है। यार उसका रूह सुखन थोड़ा सा दूसरे बेटे की तरफ हुआ तो जाके शोर कर दिया औलाद ने कि मेरा बाप जालिम हो गया है। लेकिन जरा यहां कहानी देखिए, बाप क्या बोल रहा है, बेटा मैं तुझको ज़बह करना चाह रहा हूं, फंजुर माजा तरा, मुझे बता तेरी राय क्या है। तो बेटा क्या जवाब देता है, कायनात में ऐसा मंजर नहीं देखा होगा। बेटा खामोश हो जाता, सर झुका लेता, ये भी बड़ी बात थी, इम्तिसाल अमर था। बेटा कहता जी जिस तरह आपने देखा मैं तो कुछ नहीं कह सकता, ये भी इम्तिसाल अमर था। बेटा कहता ठीक है, आप कर लीजिए जो आपने करना है, तो ये भी इम्तिसाल अमर था। लेकिन जो बेटे ने कहा, कायनात ने ऐसा मंजर ये भी नहीं देखा होगा। बेटे ने ये नहीं कहा हाँ कर लीजिए, बेटे ने ये नहीं कहा कि खामोशी इख्तियार कर ली, गर्दन झुका ली। जरा देखिए, बेटे ने कहा या आबाते, बाप ने कहा था ना या बुनैया, ए मेरे बच्चे, ए मेरे बेटे। तो जब ये बात सुन ली कि मैं तुझे ज़बह करना चाहता हूं, तो बेटे का लहजा तब्दील नहीं हुआ। अल्लाह अकबर, आज बेटा हो तो कहे बाप हो सफ़ाक हो,
لیکن اس کے باوجود لہجہ کہ یا آباتے، اے میرے ابو، ذرا اس سے شہد ٹپکتا ہوا دیکھیے اور اس سے خدمت گاری کا جذبہ دیکھیے، یا آباتے، اے میرے ابو۔ آگے کیا ہے؟ یا آباتے فعل ما تومر، ابو ذبح کیا ہے، جو بھی کرنا ہے کرو۔ یا آباتے ذبح نہیں کہا، اے ابو ذبح کر دیجئے، ذبح کا جواب ذبح میں دیا جاتا نا، لیکن بیٹا دو قدم آگے بڑھ گیا، یا ابا فعل ما تومر، ابو ذبح کیا ہے، جو بھی کرنا ہے کیجئے، باقی رہی بات میری، یہ کام آسان تو نہیں کہ گردن پہ چھری چلے اور میں تڑپوں نہ، لیکن اللہ کی مدد ہو تو یہ مشکل بھی دی ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ آپ دیکھیں گے رب نے چاہا تو صبر کر کے دکھاؤں گا، تڑپوں گا بھی نہیں۔ باپ رسی بھی ساتھ لے گیا تھا، چھری بھی ساتھ لے گیا تھا، چھری نکالی۔ یہ کوئی قصہ نہیں، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ حقیقت اور امر واقعیہ ہے۔ چشم فلک نے پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا، آج حوریں بھی دیکھ رہی تھی، غلمان اور رضوان بھی دیکھ رہے تھے، فرشتے بھی جھک جھک کے دیکھ رہے تھے۔ مالک قیامت آنے والی ہے، کہا تمہیں بتانا چاہتا ہوں، تم کہتے تھے انسان کو خلیفہ بنا رہے، سجدے تو ہم کرتے ہیں، عبادتیں تو ہم کرتے ہیں، یہ تو لڑائی کرے گا، دھینگا مشتی کرے گا۔ اب دیکھو میرے بندے کی ادا کو، میرے بندے کی اطاعت اور فرما برداری کے رنگ بھی دیکھو۔ اللہ اکبر۔ باپ نے بیٹے کو لٹایا، رسیوں سے بدن جکڑ لیا، ہاتھ میں چھری پکڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل کو لٹایا، قرآن نے وہ باقاعدہ منظر نگاری کی ہے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں راضی ہو گئے، کس بات پہ راضی ہو گئے؟ کہ فلاں نمبر کی گاڑی خرید لیں، فلاں کوٹھی اور فلاں بنگلہ خرید لیں؟ نہیں، دونوں راضی ہو گئے، باپ ذبح کرنے پہ راضی ہو گیا اور بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہو گیا۔ اسلام اسے کہتے ہیں فلما اسلما، یہاں لفظ ہے جب دونوں نے رضا کر لی، طے کر لیا، دونوں نے سر جھکا لیا۔ الاسلام گردن نہادن، اسلام کا معنی گردن رکھ دینا۔ تو دونوں نے جب گردنیں رکھ دی اللہ کے حکم پر، باپ ذبح کرنے پہ تیار ہو گیا اور بیٹا ذبح ہونے پہ تیار ہو گیا۔ سینے میں دل رکھنے والے ہو، بیٹے کا ذبح کے لیے تیار ہو جانا چھوٹی بات نہیں تھی، لیکن باپ کا اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو ذبح کرنا یہ اس سے بھی بڑی بات تھی۔ یہ تماشائے لبے بام نہیں تھا، لیکن آج زمانہ اس منظر کو دیکھ رہا ہے۔ منا کے سیاہ پہاڑوں میں یہ کہانی رقم ہونے جا رہی ہے۔ باپ نے ہاتھ میں چھری پکڑی اور بیٹے کو لٹایا۔ قرآن بتاتا ہے فلما اسلما، جب دونوں راضی ہو گئے، وتلہ للجبین، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا۔ اس پر مفسرین نے دو باتیں کی ہیں۔ للجبین کا معنی کیا ہے کہ پیشانی کے بل لٹایا، پیچھے سے ذبح کرنا چاہ رہے تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کی گردن کو بل دے کر کے ماتھا زمین پہ لگایا جاتا ہے کہ رگیں تن جائیں اور گردن کھل جائے تاکہ ذبح کرنے میں آسانی ہو۔ تو کہا کہ گردن کو جو ہے وہ کشادہ کرنے کے لیے آپ کا نازک گلا گھما کر کے پیشانی پہاڑ پتھر کے ساتھ لگائی اور رگیں تن گئی، پورا بدن جکڑا تھا رسیوں سے، اور حضرت اسماعیل نے، ابراہیم نے خود بھی پٹی باندھی تھی کہ یہ منظر اتنا آسان تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اچانک حضرت اسماعیل نے کہا ابا جان میری رسیاں کھول دو۔ بیٹا کیا ہوا؟ کہا کھول دو رسیاں۔ بیٹا ابھی تو کہہ رہے تھے یا ابا تفعل ما تؤمر، جو کرنا ہے کیجئے، اب کیا بول رہے ہو؟ کہا کل کا مورخ لکھے گا باپ ذبح کرنا چاہتا تھا، بیٹا ذبح ہونا نہیں چاہتا تھا، باپ نے باندھ کے کیا ہے، کھول دو رسیاں، نہیں تڑپوں گا۔ رسیاں کھول دی گئیں، حضرت ابراہیم نے ہاتھ میں چھری پکڑی ہے لیکن پٹی برابر بندھی ہے۔ بیٹے فلما اسلما وتلہ للجبین، اللہ اکبر، تو پوری قوت کے ساتھ چھری کو نازک ریشم جیسی گردن پہ رکھا۔ ابراہیم تیرے حوصلے پہ قربان، اسماعیل تیری فرما برداری پہ قربان۔ اقبال بولے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند۔ بیٹا لیٹا ہے، رسیاں بھی کھلی ہیں، تڑپتا بھی نہیں ہے، آہو فغاں بھی نہیں کرتا، آنکھوں میں آنسو بھی نہیں ہے۔ باپ نے ہاتھ میں چھری پکڑی ہے، بیٹے کی نازک ریشم جیسی گردن پہ رکھی اور پوری قوت سے چھری کو دبا دیا۔ لیکن ہوا کیا کہ ایک بال بھی نہیں کٹا۔ چھری کو پاس پڑے پتھر پہ مارا، لکڑی پڑی تھی، پتھر پڑا تھا، مارا، وہ کٹ گیا۔ لما تقطع یا سکین، اے سکین ہے چھری تو کیوں نہیں کاٹتی؟
اللہ اکبر. چھری نے زبان حال سے آواز دی, ابراہیم الخلیل یامرنی والجلیل ینہانی. خلیل مجھے ایک بار کاٹنے کا کہتا ہے, وہ خلیل, وہ کبیر, وہ رب, وہ جلیل 70 بار کہتا ہے خبردار ایک بال بھی کاٹا. کہا تیرا کام تو کاٹنا تھا. چھری بولی آگ کا کام بھی تو جلانا تھا. جس نے آگ کو جلانے سے روکا, آج اس نے مجھے کاٹنے سے روک دیا. سمجھے, اس سے یہ بھی تو نتیجہ نکل سکتا ہے چلو جان چھوٹی, میرا قصور تو نہیں تھا, لیکن اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا جذبہ تھا. پتہ نہیں دل میں کیا بات آ گئی کہ چھری کو روک دیا گیا. پھر استغفار پڑا اور چھری تیز کی اور گردن پہ رکھ کے پورا زور لگا دیا. گردن کٹ گئی, خون بہنے لگا. خوش ہو گئے کہ بڑا کام تھا کر گزرا. جلدی جلدی پٹی کھولی تو دیکھا ذبح ہونے والا بیٹا نہیں دمبا تھا. اللہ اکبر. دمبا پڑا تھا اور بیٹا پاس کھڑا مسکرا رہا تھا. تو حضرت خلیل کی زبان سے بے ساختہ نکلا اللہ اکبر. تو حضرت اسماعیل بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پاس جبریل کھڑے تھے, کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. آواز آئی فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. آواز آئی ابراہیم تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا. تو نے تو اپنے گمان میں بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی, لیکن یہ ہم نے اس وقفے میں دمبا رکھ دیا. تم نے واقعی خواب پورا کر دکھا. وفدیناہ بذبح عظیم. ہم نے ان کے جو ہے بدلے میں ایک دمبا دے دیا اور ہم نے اس کو پچھلوں کے لیے سنت رکھ دیا. آج منا کی وادی میں حاجی وہاں جا کے دمبے کی گردن پہ چھری پھیر رہا ہوتا ہے. وہ یادگار آج اس مذبح پہ, آج اس منسک پہ جہاں بیٹے کی قربانی کے لیے حضرت خلیل چھری ہاتھ میں لیے کھڑے تھے, آج 40 لاکھ جانور قربان ہو رہے ہیں اور پوری دنیا کے اوپر قربانیاں ہو رہی ہیں. اللہ اکبر. وہاں آواز آتی ہے سلام علی ابراہیم, اے ابراہیم تیرے اوپر سلام. جب پوچھا گیا حضور یہ قربانیاں کیا ہیں, فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے, اور فرمایا کہ ان کو خوش دلی سے اللہ کی راہ میں قربان کرو. قیامت کے دن یہ اپنے بالوں کے ساتھ, اپنے سینگوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ آئیں گے. اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کل پل صراط پر یہ سواریاں بن کے تمہیں پل صراط سے پار لگائیں گے. اور جب قربانی کے لیے کوئی شخص جانور خوش دلی کے ساتھ رضائے الہی کے حصول کے لیے ذبح کرتا ہے تو اس جانور کا خون زمین پر گرنے سے قبل یہ عمل قبول کر لیا جاتا ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ایام نہر میں, ایام نہر یہ 3 دن جو خون بہانے کے ہیں, 10, 11 اور 12 تاریخ, ان ایام میں آپ جو بھی عمل کریں, نماز پڑھیں اور دیگر صالح اعمال کریں, بہت قابل قبول ہیں اور اللہ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. لیکن ان ایام میں جو سب سے زیادہ اللہ کو محبوب عمل ہے وہ راہ خدا میں خون بہانا ہے, قربانی پیش کرنا ہے. تو قربانی کا کوئی اور متبادل نہیں ہو سکتا. کچھ لوگ یہ فلسفہ ان دنوں کے اندر بیان کرتے ہیں کہ 20-50 ہزار کی قربانی کرنے کی بجائے اتنے اگر کسی غریب کو دے دیے جائیں تو اس کے 2-3 مہینے خیریت سے گزر جاتے ہیں اور وہ گھر کے اندر جو ہے وہ ضرورت کی چیزیں ڈال لے تو گوشت تو 2-4 دن کے اندر کھایا پیا جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر اتنے پیسے کسی غریب کے گھر دے دیے جائے تو یہ اچھی بات ہے. تو اسلام کب اس عمل سے روکتا ہے؟ غریب کی مدد کیجئے, صرف عید کے دن ہی نہیں, مینڈے کی جگہ ہی نہیں, بلکہ اسلام تو راہ خدا میں جانور ذبح کر کے اسی جذبے کو بیدار کرنا چاہتا ہے کہ تمہیں گوشت کی ضرورت بھی نہیں تھی پھر بھی تم نے ذبح کر دیا. تو جہاں ضرورت ہوگی اور تمہاری ہمسائیگی میں, تمہارے اطراف میں جب کوئی غریب ہوگا تو پھر تم اس کے لیے ذبح کیوں نہیں کرو گے, اس کے لیے تم قربانی کیوں نہیں کرو گے, اِثار کیوں نہیں کرو گے. یہاں تو پھر بھی ہم گوشت خود کھا لیتے ہیں یا غربا میں بانٹ دیتے ہیں, لیکن منا کی وادی میں جہاں لاکھوں قربانیاں پیش کی جاتی ہیں وہاں تو جانور کاٹ کے اس کو ذبح کر کے بس چھوڑ دیا, اس کے گوشت سے غرض ہی نہیں ہوتی. زیادہ تر حجاج ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ تمہاری قربانی کر دی گئی ہے اور وہ فون کال کے انتظار میں یا حکومت وقت کی جانب سے دیے گئے وقت کے بعد حلق کروا دیتے ہیں.
تو انہوں نے نہ اپنا جانور دیکھا ہوتا ہے نہ اس کو ذبح ہوتے دیکھتے ہیں، تو صرف انہیں ٹائم بتلا دیا جاتا ہے یا ان کو کال کر دی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے کافی ہوتا ہے. تو وہاں تو گوشت کھانا بھی مقصود نہیں، تو صرف اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کرنا. تو جب رضا الہی کے لیے جانور ذبح کرنے کا جذبہ پیدا کر کے تمہیں راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے تو پھر تم پورا سال خرچ کرو گے، تمہارے لیے کوئی مشکل اور کوئی مشقت نہیں ہوگی. لیکن اگر تم جو ہے وہ اس جذبہ خیر سے نور حاصل نہیں کرو گے تو پھر تمہیں یہ دولت نصیب نہیں ہوگی. تو سب سے افضل عمل ان 3 ایام کے اندر جو بتایا گیا وہ یہی ہے کہ راہ خدا کے اندر خون بہانا ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جو ہے وہ مینڈے لائے گئے جو چتکبرے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھ سے ان کو ذبح کیا. تو عید قرباں یہ ایثار کی عید ہے، یہ قربانی کی عید ہے، اور اسلام ہمیں قربانی سکھاتا ہے. اسلام لمحہ لمحہ قربانی ہے، ایک ایک ساعت اسلام قربانی کا نام ہے، اور ہمیں درس سے زندگی یہی دیا جاتا ہے کہ ہم قربانی سے اپنی زندگی کو عبادت کریں. ہر طرف بتوں کی پرستش ہے، نمرود کے مجسمے بنے ہوئے ہیں اور لوگ ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں. اب ابراہیم کا امتحان ہے کہ کیا اس ماحول کے اندر وہ ان کی طرف جھکاؤ کرتا ہے. لیکن جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ ان تماثیل کے آگے تم آسن مارے بیٹھے ہو جو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے اور اپنی ضرورت کی تکمیل بھی نہیں کر سکتے، تمہاری ضرورتوں کو کیسے پورا کریں گے؟ تو یہ میرے رب نہیں ہو سکتے. شمس و قمر کو، چاند کو، سورج کو، ستاروں کو پوچھتے ہو، اچھا یہ چاند یہ ستارے رب ہے؟ تو جب ڈوب گئے تو کہا کہ جو ڈوبنے والے ہیں وہ میرے رب تو نہیں ہو سکتے. مجھے رب کی ضرورت پڑ جائے، رب ڈوبا ہوا ہو تو مجھے تو وہ چاہیے جو ہر وقت حاضر ہو، تو میں تو اس رب کی پوجا نہیں کر سکتا. یہ ان کے شعور کا امتحان تھا اور اس شعوری امتحان میں پورے نکلے. پھر اس کے بعد اگلا امتحان تھا کہ وہ اس شعور کو بیان کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں کہ نہیں. پھر بت کدا ٹوٹتا ہے، نمرود کا دربار سجتا ہے، اور وہاں جو خطبہ حضرت ابراہیم نے دیا زمانے نے سنا. جب کلہاڑا اس بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا اور باقی سارے بتوں کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا، جب وہ میلے سے واپس آئے تو ابراہیم بڑی بے نیازی سے بولتے ان کے بڑے نے کیا ہوگا، دیکھو اسلحہ تو اسی کے کندھے پر ہے. تو وہ کہنے لگے ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں ہیں، اور حضرت ابراہیم یہی تو لانا چاہتے تھے. پھر جو خطبہ دیا، اُفِّل لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. افسوس ہے تمہارے اوپر اور افسوس ہے ان پر جن کو تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو. افلا تعقلون، تمہاری کھوپڑی میں دماغ نہیں ہے. اور پھر اللہ کی توحید کا بیان فرمایا. پھر اس کے بعد جان کا امتحان آیا، تو پھر جلتے ہوئے شعلوں کے اندر جس طرح ہنس کے داخل ہوا پیغمبر، یہ الگ اور نرالی شان تھی. نمرود نے سوچا تھا جل کے راکھ ہو گیا ہوگا چخا میں، لیکن 40 دن کے بعد جب آگ بجھتی ہے تو حضرت ابراہیم انگاروں سے چلتے ہوئے یوں باہر آتے ہیں جس طرح پھولوں پر کوئی نازنین چل کے آ رہا. پھر 87 سال عمر ہے. اللہ تعالیٰ پھر حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل کی صورت میں اولاد عطا کرتا ہے. اب اتنی بڑھاپے کی عمر میں اولاد نصیب ہو تو انسان کا جی چاہتا ہے سارے کام کاج چھوڑ کے گھر بیٹھ جاؤں اور میں اپنی اولاد کے چہرے کی بلائیں لوں. لیکن حکم ہوتا ہے اپنی زوجہ کو بھی اور اپنے نو مولود بیٹے کو بھی ایسی وادی میں چھوڑ آؤ جہاں کوئی سبزہ بھی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. پھر اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے رگڑنے سے زمزم جاری ہوتا ہے. اب ذرا دیکھیے ایک ایسا امتحان آتا ہے اگر کو ہمالیہ پہ بھی ڈال دیا جاتا اس کا پتا بھی پانی ہو جاتا. فلما بلغ معہ السعی، جب وہ ان کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا. ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں اور خواب کیا دیکھتے ہیں کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. فلما اسلما، جب دونوں راضی ہو گئے باپ ذبح کرنے پہ اور بیٹا ذبح ہونے پہ. اب باپ کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے، ہاتھ میں چھری ہے. 100 سال کا بوڑھا باپ، جبل صبیر کا دامن منا کی وادی، کارکنان قضاء و قدر دم بخود ہیں. شمس و قمر، یہ منظر آج سے قبل انہوں نے نہیں دیکھا تھا. اور سورج بادلوں کی اوٹ میں منہ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ منظر مجھ سے نہیں دیکھا جائے گا. حوروں کی چیخیں نکل رہی ہے، کائنات تھرا رہی ہے، مالک قیامت آنے والی. اور مالک بھی فرشتوں سے کہہ رہا تھا
کہ تم کہتے تھے نا کہ سجدے ہم کریں گے، تسبیحات ہم کریں گے، انسان تو دینگا مشتیاں کرے گا، ذرا میرے بندے کی اس ادا کو بھی دیکھو، میرے حکم کی تعمیل پر میرے بندے کی اس انوکھی ادا کو بھی دیکھو۔ چھری کی نوک حلق کے اوپر رکھ کے پورا وزن ڈال دیا، گلا کٹ گیا، خون بہنے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک عجیب کیفیت میں، کیا کیفیت ہو سکتی ہے، میرے پاس تو لفظ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جلدی سے جو ہے وہ آنکھوں سے پٹی کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ منظر بدلا ہوا ہے۔ بیٹا سمجھ کے جس کو ذبح کیا وہ تو دمبا تھا، اور اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے مسکرا رہے ہیں، اور پاس حضرت جبریل امین بھی کھڑے ہیں۔ یہ اس بات کا عملی ثبوت ہے یہ وہ دمبا لے کے آئے۔ تو بے ساختہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر جو لفظ آیا وہ یہ تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضرت اسماعیل بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پاس کھڑے جبریل بولے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ نے کہا اے ابراہیم تمہاری قربانی کی سنت کو بھی قیامت تک جاری رکھیں گے، تمہاری زبانوں سے نکلے ہوئے جملے بھی مرنے نہیں دیں گے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اس حال میں ہم نے ندا دی ابراہیم تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ۔ اللہ فرماتا ہے یہ بہت بڑا امتحان تھا، یہ چھوٹا امتحان نہیں تھا۔ اور پھر میرا رب ہو کے کیا کہتا ہے، سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تیرے اوپر سلامتیاں نازل ہو۔ اللہ اکبر۔ پرسوں بھی میں کسی منڈی کے قریب سے گزرا، کہتے ہیں اس علاقے کی سب سے بڑی منڈی ہے، تو ہزاروں جانور، ہجوم محبت، اور سڑکوں پر، گلیوں میں، بازاروں میں، کوئی یہاں گائے لے کے جا رہا ہے، کوئی بیل، کوئی اونٹ اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، تو بے ساختہ میری زبان سے یہی نکلتا ہے سلام علی ابراہیم، ابراہیم تیرے اوپر سلامتیاں نازل ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور اس قربان گاہ پر، جس قربان گاہ پر حضرت اسماعیل کو لے کر کے چلے تھے، منا کی وادی میں جبل سبیر کے پاس، وہاں 25 لاکھ حجاج جانور ذبح کریں گے، تو منا کی وادی اس گونج سے منور ہوگی، آواز آ رہی ہوگی سلام علی ابراہیم، ابراہیم تیرے اوپر سلامتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھوٹا کام نہیں کیا، بہت بڑا کام کیا، لیکن میرے رب نے بھی پھر جو اعزاز دیا، جو تکریم دیا، عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ قیامت تک وہ نقشہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہے گا، اور لوگ اپنے قیمتی متاع کو اس طرح قربان کرتے رہیں گے۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ہر بندے کا کوئی نہ کوئی اسماعیل ہوتا ہے، جب تک وہ اپنے اسماعیل کی گردن پر چھری نہیں رکھتا رب کا قرب نصیب نہیں ہوتا۔ تو اپنی عزیز ترین متاع اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا موقع آ جائے، وہ جان ہو، وہ اولاد ہو، وہ مال ہو، وہ منصب ہو، جب حالات تقاضا کریں اور آپ کو لگے کہ میرے مالک کا مجھ سے یہ تقاضا ہے، تو راہ خدا کے اندر قربان کرنے کا جب یہ جذبہ اس لیول تک پہنچ جائے تو پھر آپ اس نور سے مالا مال ہوتے ہیں، اس فیض سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ واقعات اس لیے رکھے، ہم تو چھوٹے چھوٹے امتحانوں سے ڈر جاتے ہیں، ہمیں بڑے امتحان بھی دینے پڑے تو ہمارے بڑوں کی سیرت یہ ہے کہ ہم کشادہ دلی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ ان امتحانوں سے گزریں، پھر ہمارے رب کی رحمتیں اور کرم نوازیاں ہمارے شامل حال ہوں گی۔